میں خود نصیحت کا محتاج ہوں. آپ الحمدللہ علماء ہیں اور حضرت ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کئی پہلو سے ان کو نوازا ہے. تو میں جیسے بے عمل اور بے علم کیا نصیحت کرے گا، لیکن ان کا حکم ہے. تو ہمارے پاس جو صحیح امانت ہے وہ بڑوں کی باتیں، ہمارے اکابر صحابہ کرام سے لے کر آج تک وہ ہمارے نام مجمعین ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مقتدیٰ ہیں، اور ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا امہاتنا وآباؤنا کے غلام ہیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں تجربات کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت. انہوں نے ایسی زندگیاں گزار لی ہیں کام کر کے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے اور اس امانت کا حق ادا کرنا ہے. میں وفاق المدارس عربیہ کا اجلاس تھا ملتان میں، کراچی میں ابھی پیچھے. تو ہماری دعوت کی عاملہ کی جنرل ٹاؤن والوں نے، حضرت ڈاکٹر عبداللہ فتندر صاحب دعوت برکاتہ. میں وہاں مجلس ذکر میں گیا تھا، لیکن عشاء کے بعد دعوت تھی. عشاء کو پہنچا تو وہاں وہ مسجد ایسی کھلی ہے کہ آپ وہاں کے فضلاء بھی ہوں گے، زیارت بھی کی ہے، اور موسم بھی گرم ہوتا ہے. تو کوئی کمروں میں جانے کے لیے تو سامنے وہ نظارہ ایسے نظر آ رہا تھا، بچے قرآن شریف پڑھ رہے تھے. عجیب روح پرور نظارہ تھا. وہ کچھ دیر میں اس کو دیکھتا رہا اور بس یہی دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب ہو. تو وہاں سے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قبر شریف پر میں نے حاضری دی. میں ہمیشہ عادت، ہمارے اکابر کی سب کی عادت ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں کے اولیاء اللہ کے ہاں حاضری دیتے ہیں. اولیاء اللہ کے جو قبور ہیں وہ اللہ کی رحمت کی جائیں ہیں. ان کی زندگی میں بھی ان پر نزول رحمت اور بعد الوفات بھی ان کی قبروں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارے شیخ نور اللہ وفدہ بھی کہیں بھی تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں حاضری دیتے ہیں اولیاء اللہ کے مزارات پر سنت کے مطابق. شرک تو ان کے قریب سے ہی نہیں الحمدللہ، سنت کے عاشق توحید کے پروانے تھے تو وہ وہاں جاتے تھے. اور وہاں برکات بہت ہوتی ہیں. تو میں بھی کراچی میں جب بھی جاتا ہوں تو دارالعلوم جاؤں تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عاطی رحمۃ اللہ علیہ کی مزارات سے وہاں حاضری دیتا ہوں. اور جہاں بھی تو میں وہاں سے یہ منظر دیکھتے دیکھتے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف کی طرف بڑھا. تو بہت سارے نوجوان گرد ہو گئے، آ گئے. تو میں نے ان کو یہ بات کہی، میں نے کہا ذرا دیکھو تو یہ نظارہ. اس مرد اللہ کے اس ولی نے یہ چاہتا مارکیٹیں بنا لیتا، کچھ کر لیتے. آج وہ مارکیٹیں تو ہوتی لیکن یہ رونق تو نہ ہوتی. کیسی کمائی کر گئے کہ ایک ایک لمحے کی یہ کمائی، یہ قرآن شریف، یہ سب ان کی قبریتوں کی طرف یہ ثواب اور اجر جا رہا ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے بہت ذہانت عطا کی تھی. ان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کا کچا گھر آپ زیارت کی، اس گھر کا نام ہی کچا گھر ہے، اور حیران ہوتا ہے آدمی کہ کیسی زندگی گزاری. اور اس گھر میں اولیاء اللہ کے سرتاج آتے تھے، حضرت مدنی تشریف رائے پوری اور بڑے بڑے اکابر وہاں تشریف لاتے تھے. یعنی ادھر روحانیت کے بھی اکابر تھے اور دنیا کے بڑے بڑے اس وقت کے لوگ بھی آتے تھے، بڑے بڑے عقیدت مند تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے. کہ حضرت نے اس چھوٹے سے کچے گھر میں، جس میں حضرت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے اس گھر میں تو رو پڑے، فرمانے لگے نانے ابا کا مکان دیکھا لیکن کام کتنا پختہ کیا.
نیچے حضرت کا گھر ہے، اوپر ایک کمرہ ہے دار التصنیف، میں اس میں گیا، پھر میں نے اس میں ایسے جھاڑو پھیری اور وہ جو اندر وہ گردہ تھا وہ بھی جمع کیا میں نے، اور چھوٹا کمرہ ہے، اس کے آدھا ہوگا، اس میں بیٹھ کے سارے علوم و معارف کا کام کیا، گرمی سردی۔ لیکن آج خزانہ کتنا ہے تو ہمارا اصل خزانہ، اصل دولت دنیا نہیں ہے، نہ جا ہے نہ مال۔ جا بھی اللہ دیتے ہیں، جا اگر آدمی خود کمائے تو وہ حقیر ہے، وہ بھی چیز جو ہے وہ ابدی ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے عنایت۔ تو آپ پر اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، بہت رحم کیا ہے، بہت فضل کیا ہے، نہ جا کے طالب بنے نہ مال کے۔ مال بھی یہ حالت ہے کہ سب سے اچھا کھانا ہمارے طبقے کو مل رہا ہے، یہ دوسروں کو سکون سے نہیں کھا سکتے، اگر کھانا بھی چاہیں ان کو منع کر دیتے ہیں ڈاکٹر، نہیں یہ مت کرو تو مر جاؤ، اور ہمارے لیے کھلا میدان میں گزر جاتے ہیں، گھروں میں بھی کہیں یہاں ان کے پاس آئے ہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، تو یہاں بھی بہترین کھانے دسترخوان مل گیا بن مانگے۔ دوپہر کو میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، بس میں نے کہا چلو جس وقت ملے گا، پہنچتے ہی انہوں نے پہلے ہمیں کھانا کھلایا اور بہت اچھا کھانا کھلایا، یہ روز کا معمول ہے، اس کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام میں جتنا آپ لگ سکیں اخلاص کے ساتھ، بس اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اللہ قبول کر لیا تو پھر بس ہم کامیاب ہیں۔ اور خدا نخواستہ ہماری کائنات میں شہرت ہو گئی اور لوگوں نے جو ہوا کیا اور اللہ کے ہاں نہیں تو کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ حضرات سے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اور ہمارے حضرت 3 نصیحتیں فرماتے تھے، مجھے بھی مدینہ طیبہ میں نے وقت مانگا تخلیہ کا، پاکستان آ رہا تو حضرت نے شفقت فرمائی، شروع میں چلیے کمرے میں اکیلے حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور باتیں عرض کی، تو اٹھنے کا جب وقت آیا تو میں نے عرض کیا مجھے نصیحت فرما۔ تو حضرت کا تکیہ کلام تھا، میرے پیارے موت کو دل سے یاد رکھ، دل سے۔ حضرت نے پھر فرمایا میری کتاب موت کی یاد اہتمام سے پڑھنا، دوسرا ارشاد و اتباع سنت، ہر عمل میں اس کی کوشش ہو کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق، اس کے لیے فرمایا خصائل نبوی اپنی کتاب کا۔ اور تیسری بات درود شریف کی کثرت کا فرمایا، غیر معمولی کثرت، تو وہ بھی الحمدللہ ان کی کتاب فضائل درود شریف، اور آج کل قبولیت بہت زیادہ ہے اس پر، جتنا زیادہ ہو سکے، اور یہ علاج بھی ہے، یہ ان حضرات کا، یہ بریلیوں کا بھی علاج ہے۔ ابھی مولانا نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ حرین کی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، حضرت علامہ نور شاہ صاحب شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، ترائی پور رحمۃ اللہ، 3 نسبتیں بڑی بلند۔ تو ان کا ایک مکتوب مجھے مل گیا، انہوں نے لکھا ہے، مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اچھے محدث و فقیہ تھے، ان کو لکھا، انہوں نے کہیں لکھا کہ یہاں بریلیوں کا زور ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ کرو، لوگوں کو بیعت کرو، توبہ کراؤ، اور روزانہ گھر میں یا مسجد میں اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ مجلس ذکر کرایا کرو، یہ ان کو لکھا، اور فرمایا یہ علاج ہے پورا، اس سے انشاءاللہ فضا بدلے گی، انوار و تجلیات آئیں گے، لوگوں کا مزاج بدلے گا انشاءاللہ۔ تو اس پر بھی جہاں جہاں حضرت نے جن کو اجازت دی ہو تو وہ اس کا احترام کریں، اور بہت زیادہ لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک اپنے معمولات کا، ہم یہ ہوتے ہیں دوسروں کو کہتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، تہجد کا میں اہتمام کرنا چاہیے، ولایت کی سیڑھی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا میراث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کو پتہ ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یہ طائفہ بھی بڑھانے کی ضرورت، یہ ساتھی جو اپنے شیخ کو، اپنے بڑے کو دیکھ کے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام اسی طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے وہ بھی اپنا پڑھنا شروع کیا، اللہ مجھے سامنے سب کچھ، تو اس کا بھی اہتمام، اپنے معمولات کا، یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے معمولات ترقی کا زینہ ہے، یہ جو ہم معمولات اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور خاص کر جو مشائخ بنے ان کو بالخص
کیونکہ وہ اندر اسٹیم بھریں گے تو پھر آگے کام چلے. تو اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام انشاءاللہ. پھر کوئی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں. بس جب اللہ پاک خوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، سب کچھ مل گیا. اور آپ الحمدللہ ہر محاذ پہ کام کر رہے ہو. اپنوں سے پیار رکھیں، اپنوں کی غلطیاں نظر انداز کریں. جو اہل حق ہوں، اہل باطل سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو ہمارے مد مقابل ہیں. اپنے جو ہیں ان کے لیے رحماء بینہم، ان کی کوتاہیاں غلطیاں ان کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے. کسی کے عیوب کو نہیں تلاش کرنا. ہم اس کے وہ نہیں ہے کہ فلاں میں یہ ہے، فلاں میں یہ. اور آج کل تو یہ ایسا زمانہ آ گیا، اللہ معاف کر دے، کہ ذرا سی بات جو ہے وہ پوری دنیا میں اڑ جاتی ہے. اب میں جو حضرت کے خلاف باتیں کروں گا تو یہ عالم ہے، لازمی بات ہے کہ وہ میرے اوپر بھی وہ بات ہے. اچھا مولوی ایسے ہوتے ہیں، علماء ایسے ہوتے ہیں. اب سادہ لوگ، سادہ ذہن، ان کی عقیدت ہوتی ہے ہمارے ساتھ، اس عقیدت کو دبا نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی کی بھی ہے اس پہ پردہ ڈال دینا چاہیے. جو ذاتیات ہوں، عقائد کی بات میں تو کوئی گنجائش نہیں ہو، تو سیدھی سادی بات ہے وہ. لیکن ذاتی اگر کوئی کسی کی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، اس پر پردہ پوشی کا حکم ہے ہمیں. تو اس لڑائی میدان میں کبھی شریک نہ ہو. جو اہل حق کی پگڑی اچھالی جائیں، کبھی سب میں ہے. کوئی اس وقت معصوم نہیں، محفوظ بھی نہیں ہے. صحابہ محفوظ تھے، انبیاء معصوم. حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں چھوٹا حضرت کی خدمت بچپن سے اللہ نے اپنے محبوبوں کے قدموں میں رکھا، کسی فاسق فاجر کے قریب نہیں جانے دیا. الحمدللہ. میں بچہ تھا تو میرے دادا جان تھے، وہ بھی نقشبندی بزرگ تھے، تو وہ مجھے سینے کے ساتھ رکھتے تھے. اور پھر آگے اساتذہ بھی اللہ نے ایسے دیے. پھر حضرت غزالی مل گئے، حضرت شیخ مل گئے. تو حضرت غزالی کو میں کوئی بات کہتا تھا، فلاں میں نے یہ کام کیا، ہمیں عجیب سا لگتا تھا کہ اچھا مولوی ہو کر یہ کام کیا. تو حضرت ہمیں فرماتے تھے، بھائی اللہ نے بھی آج کل بندوں کے ساتھ گزارا کر رہے مولانا ہزاری کی بات کہ تم کیا کرتے ہو. بس تو اس واسطے فرشتے آسمان سے نہیں آئیں گے. یہی حضرات ہمارے بڑے ہیں، کام کر رہے ہیں. الحمدللہ مولانا سے مجھے اسی لیے محبت ہے. ان کے خلاف یہ الغار کرتے ہیں کبھی کچھ، وہ پیچھے کوئی ڈوریاں ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام بند ہو جائے. ہم کہتے ہیں اللہ ان کو اور ترقی، یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا کام کر رہے ہیں. ان کی صحت، میں صحت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ایمانی ترقی کے لیے، ایک دوسرے کے لیے کیا کریں گے. کیونکہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، ہمیں اس کا معاون بننا چاہیے. جب اللہ کے دین کا خادم ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، تو وہ ہمارا حصہ ہو جائے.